بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدقہ کرنے کی فضیلت اور برکتیں۔ جو بھائی چینل پہ نئے سے گزارش ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ 4 درہموں کے بدلے 4 دعائیں۔ ایک غلام حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس کے پاس سے گزرا۔ آپ لوگوں کو وعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ غلام نے دیکھا کہ آپ اپنے پاس موجود کسی فقیر کے لیے کچھ طلب فرما رہے ہیں اور یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اس فقیر کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ ایک ولی کامل کی رحمت بھری آواز سن کر غلام نے 4 درہم اس فقیر کو پیش کر دیے۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بتاؤ کون کون سی دعائیں کروانا چاہتے ہو؟ عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ اپنے آقا کی غلامی سے آزاد ہو جاؤں، مجھے ان درہم کا بدلہ اچھا مل جائے۔ اللہ کریم مجھے اور میرے آقا کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری، میرے آقا کی، آپ کی اور تمام لوگوں کی بخشش فرما دے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ غلام اپنے آقا کے پاس دیر سے پہنچا۔ آقا نے دیر سے آنے کا سبب پوچھا تو اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ آقا نے اس سے پوچھا، حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس چیز کے بارے میں دعا کی؟ غلام بولا، پہلی دعا یہ تھی کہ تو مجھے آزاد کر دے۔ یہ سن کر آقا نے کہا، جا تو رضا الہی کے لیے آزاد ہے۔ پوچھا دوسری دعا کون سی کروائی؟ کہا مجھے میرے درہم کا اچھا بدلہ مل جائے۔ آقا بول اٹھا، میری طرف سے تیرے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم ہے۔ پوچھا تیسری دعا کیا تھی؟ بولا، اللہ کریم تجھے توبہ کی توفیق عطا کرے۔ یہ سنتے ہی آقا کہنے لگا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی۔ پھر کہا چوتھی دعا کیا تھی؟ غلام نے جواب دیا، رب کریم میری، آپ کی، حضرت منصور کی اور اجتماع میں تمام موجود لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ یہ سن کر آقا نے کہا، یہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ جب رات ہوئی تو آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا، جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا۔ میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ میں تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور بن عمار کو اور وہاں موجود لوگوں کو بخش دیا۔ پیارے اسلامی بھائیو، اس حقائق سے معلوم ہوا اللہ والوں کی دعائیں حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اللہ پاک کے یہ نیک بندے جب اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس حقائق سے یہ بھی معلوم ہوا جو اللہ پاک کی راہ میں اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے اللہ پاک ضرور اجر عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً جتنی توفیق ہو ضرور صدقہ کیا کریں۔ انشاءاللہ اس کی بے شمار دینی اور دنیاوی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ خود ہمارے پیارے رب کریم نے قرآن کریم میں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور مختلف مقامات پہ صدقہ و خیرات کرنے والوں کی تعریف بھی فرمائی۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنا انسان کی اپنی ذات کے لیے بھی مفید ہے۔ جو دل کھول کر نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے مال میں حیرت انگیز طور پہ ترقی و برکت ہوتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اس آیت مبارک
کی تفسیر میں سراج الجنان جلد نمبر 1 صفحہ 395 پر لکھا ہے، راہ خدا میں مال خرچ کرنے والوں کی فضیلت ایک مثال کے ذریعے بیان کی گئی ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج ڈالتا ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ گویا ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اسے اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی کوئی حد نہیں بلکہ اللہ پاک کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ کریم و جواد ہے، جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں بھی اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایسی اچھی باتیں سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو لازمی سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک بھی کریے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔